السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اویئرنیس ریئیکشنز۔ آج ہم بات کریں گے شاہ فیصل کے حوالے سے کہ وہ کیا حالات تھے جن میں سعودی عرب کے شاہ کو ان کے بھتیجے فیصل بن مسعود نے قتل کیا۔ 25 مارچ 1975 ہجری اعتبار سے اس برس 12 ربیع الاول کو پیغمبر اسلام کی پیدائش کے دن سعودی عرب کے حکمران شاہ فیصل لوگوں سے مل رہے تھے اور انتظار گاہ میں کویتی وفد بھی ان سے ملنے کا منتظر تھا۔ شاہ فیصل کے بھتیجے فیصل بن مسعود اس کویتی وفد سے بات چیت میں مصروف تھے۔ جب وفد کی ملاقات کا وقت آیا تو شاہ فیصل اپنے بھتیجے فیصل بن مسعود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے۔ اسی وقت بھتیجے نے اچانک اپنے حبے سے ریوالور نکالا اور شاہ فیصل کو 2 گولیاں مار دی۔ قاتل نے پہلے گولی ان کی تھوڑی اور دوسری کان پر لگی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک تیسری گولی بھی چلی تھی جو انہیں نہیں لگی۔ شاہ کے ایک محافظ نے فیصل بن مسعود پر تلوار کا وار کیا۔ وہاں موجود ملک کے وزیر پیٹرولیم نے گارڈ سے چلا کر کہا کہ شہزادہ فیصل بن مسعود کو ہلاک نہ کرنا۔ فیصل بن مسعود اس دوران اطمینان سے وہیں کھڑے رہے اور گارڈز نے انہیں گرفتار کر لیا۔ شاہ فیصل کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وفات پا گئے۔ سعودی عرب میں 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک صحافت کرنے والے تجزیہ کار راشد حسین کی ایک ایسے شخص سے اچھی خاصی واقفیت تھی جو اس وقت شاہ فیصل کے بہت قریب کھڑے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ شخص تھے اس وقت کے تیل کے وزیر احمد ذکی یمانی جو اوپیک کے وفد کو جس میں کویت کے وزیر بھی شامل تھے شاہ فیصل سے ملوا رہے تھے۔ راشد حسین کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جو سیکیورٹی اسکریننگ ہوتی تھی وہ نہیں ہو سکی ہو۔ جب گولی چلی تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ احمد ذکی یمانی کو بھی لگی ہے کیونکہ انہوں نے ہی پہلے فیصل بن مسعود کو جا کر پکڑا تھا۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز بن عبد الرحمن السعود کے قاتل فیصل بن مسعود کا سراسری سال 18 جون کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے سب سے بڑے چوراہے پر سر قلم کر دیا گیا۔ فیصل بن مسعود شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی مسعود بن عبدالعزیز کے بیٹے تھے۔ فیصل بن مسعود 4 اپریل 1944 کو پیدا ہوئے اور شاہ فیصل کے قتل میں انہیں 18 جون 1975 کو سزائے موت سنائی گئی اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ریاض کے مرکزی سکوائر میں ان کا بھرے مجمع کے سامنے سر قلم کر دیا گیا۔ فیصل مسعود کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ نہیں لکھا گیا۔ فیصل بن مسعود تعلیم حاصل کرنے امریکہ گئے جہاں انہوں نے سان فرانسسکو اسٹیٹ کالج میں داخلہ لیا۔ وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور یونیورسٹی آف کولوراڈو میں بھی زیر تعلیم رہے۔ شاہ فیصل کے قتل کے بعد ابتدائی طور پر کہا گیا تھا کہ وہ دماغی طور پر عدم توازن کا شکار ہیں۔ قتل کے بعد شاہی کابینہ کی جانب سے ایک بیان میں انہیں باقاعدہ طور پر پاگل قرار دے دیا گیا لیکن ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد سرٹیفکیٹ دیا کہ فیصل بن مسعود دماغی طور پر بالکل ٹھیک ہیں۔ سعودی عرب میں اکثر تحقیقات کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا اور بات جب شاہی خاندان کی ہو تو معاملہ اور بھی حساس ہو جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر تو یہی قیاس آرائیاں ہوئی کہ شہزادے نے اپنے بھائی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے شاہ فیصل پر گولی چلائی۔ جب شاہ فیصل نے ملک میں ٹیلی ویژن کی نشریات شروع کروائی تو ان کے سوتیلے بھائی اور فیصل بن مسعود کے والد مسعود بن عبدالعزیز دوسرے مذہبی رہنماؤں کے ہمراہ شاہ فیصل کے خلاف کھل کر بولنے لگے اور احتجاجی مظاہرے بھی کیے۔ اسی طرح ایک مظاہرے میں جب مظاہرین ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کرنے لگے تو پولیس اہلکاروں نے گولی چلا دی جس میں مسعود بن عبدالعزیز کے بڑے بیٹے خالد مسعود ہلاک ہو گئے۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو وہ شاہ فیصل کی حکومت کا تختہ الٹ سکتے تھے۔ اسی طرح ایک مظاہرے میں مظاہرین نے ریاض میں ٹی وی سینٹر میں گھسنے کی کوشش کی اور اس میں فیصل بن مسعود کے بڑے بھائی پولیس والوں کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ تاہم اس کے بعد بھی شاہ فیصل نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ٹی وی نشریات مکمل طور پر بند کر دی جائیں۔ فیصل سے پہلے شاہ سعود جو شاہ عبدالعزیز کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور ولی عہد تھے وہ بادشاہ بنے تھے لیکن فیصل ایک طرح سے انقلاب لائے کہ شاہ سعود سے ملک نہیں چل رہا ہے اور انہیں تخت چھوڑنے پر مجبور کیا۔ 16 محلہ شاہی خاندان کے اندر اختلافات تو موجود ہی تھے
مسعود صاحب نے ان اختلافات کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی اور انہیں استعمال کر کے شاہ فیصل کے خلاف ایک تحریک پیدا کرنے کی کوشش کی، جس سے شاہ فیصل بہت سختی سے نمٹے۔ مسعود نے وہاں کی مذہبی فورسز یعنی متواؤں کو اپنے ساتھ ملوایا اور ہوا تھا، اور اگر وہ یہ جنگ جیت سکتے ہیں اس وقت تو یہ کچھ نہ کر سکے، لیکن ان کے دل میں کانٹا چبھا رہا۔ ان کے والد انہیں اکثر اہم ذمہ داریاں سونپ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ فیصل ان ذمہ داریوں کو بالکل احسن طریقے سے نبھانے کے قابل ہے۔ انہیں 1922 میں اسیر صوبے کے کنٹرول کے لیے مسلح دستوں کے ساتھ بھیجا گیا، جو ایک کامیاب حکمت عملی تھی۔ 1926 میں انہیں حجاز کا وائسرائے بنایا گیا اور اس کے علاوہ وہ وزیر داخلہ بھی رہے۔ 1953 میں شاہ عبدالعزیز کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سعود کو شاہ بنا دیا گیا، جبکہ فیصل ولی عہد بنے۔ شاہ سعود کی گرفت امور سلطنت پر اتنی نہیں تھی جتنی ان کے والد کی تھی، اور نہ ہی وہ داخلی اور خارجی پالیسی کا کوئی قابل ذکر تجربہ رکھتے تھے۔ شاہی خاندان کو جلد ہی اس کا احساس ہو گیا، اور یہی وجہ تھی کہ شاہ سعود پر دباؤ ڈالا گیا کہ شہزادہ فیصل کو وزیر اعظم بنا کر انہیں زیادہ اختیارات دیے جائیں۔ اس وقت تک قریبی مسایہ ممالک مصر میں جمال ناصر بادشاہ کا تخت الٹ کر حکمران بن چکے تھے، اور ڈر تھا کہیں یہاں بھی ایسا ہی نہ ہو جائے۔ تاہم شاہ سعود اور شاہ فیصل کے درمیان طاقت کی کشمکش جاری رہی، اور دسمبر 1960 میں شہزادہ فیصل نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا، لیکن وہ ولی عہد تو تھے ہی۔ کچھ عرصے بعد انہیں پھر خاندانی حمایت ملی اور وہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ آخرکار انہوں نے شاہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اقتدار ان کے حوالے کر دیں۔ علماء نے ان کے حق میں ایک نہیں بلکہ دو فتوے دیے کہ شاہ سعود ملک کی بھلائی کے لیے ان کے حق میں اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں۔ شاہی خاندان نے فتوے کی حمایت کی، اور 2 نومبر 1964 کو فیصل کو سعودی عرب کا فرمانروا بنا دیا گیا۔ ان کو شاہ بنوانے میں صدیری برادرز بھائیوں کا بہت احاطہ تھا، اگرچہ شاہ فیصل خود صدیری خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ شاہ فیصل اگرچہ خود صدیری ماں کی اولاد نہیں تھے، لیکن انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے 7ویں صدیری بھائیوں سے حمایت حاصل کی تھی، اور شاہ سعود کو اقتدار سے ہٹوانے میں ان کا بہت کردار تھا۔ شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالتے ہی ان بھائیوں کو بڑے بڑے اہم عہدے دیے۔ شاہ فیصل کی موت کے بعد ان کے سوتیلے بھائی شاہ خالد سعودی عرب کے فرمانروا بنے، اور ان کی 1982 میں موت کے بعد سعودی عرب کی بادشاہت 2 مرتبہ صدیری خاندان کے پاس جا چکی ہے۔ پہلے شاہ خالد کے بعد شاہ فہد بادشاہ بنے، جن کا اقتدار 2005 تک رہا، لیکن ضعیف ہونے کی وجہ سے اب بھی ایک اور صدیری یعنی ان کے بیٹے ولی عہد محمد بن سلمان ہی سارا کاروبار سلطنت سنبھالتے ہیں۔ شاہ فیصل نے بادشاہ بنتے ہی پہلے تو خاندان کے لوگوں کو ساتھ ملا کر مستقبل میں بادشاہ چننے کے لیے کونسل بنائی، تاکہ یہ مسئلہ مستقل طور پر ہی حل ہو جائے کہ کسی اگلا بادشاہ بنانا، اور اسے اس کے بعد اس میں شاہی خاندان کے اہم لوگوں کو اہم عہدوں پر تعینات کیا، جن میں ان کے سگے سوتیلے سبھی بھائی شامل تھے۔ انہوں نے ریڈیکل علماء کو کنٹرول کیا، اور جب انہیں مشورے دیے کہ ملک میں خواتین کی تعلیم جیسے انقلابی فیصلے کرنے سے ان کے خلاف مذہبی برادری کی نفرت بڑھ سکتی ہے، تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کیا۔ مصنف کریگ انگر اپنی کتاب ہاؤس آف بش ہاؤس آف سعود میں لکھتے ہیں کہ شہزادہ بندر بن سلطان السعود نے ایک مرتبہ اخبار نیو یارک ٹائمز کو بتایا تھا کہ شاہ ایران نے اپنا تخت الٹے جانے سے پہلے ایک مرتبہ شاہ فیصل کو ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے بھائی مہربانی فرما کر جدت لاؤ، ملک کو جدید بناؤ، اپنے ملک کو کھولو، سکولوں میں مخلوط تعلیم لاؤ، عورتوں اور مرد ساتھ ساتھ عورتوں کو منی سکرٹس پہننے دو، ڈسکو بناؤ، ماڈرن بنو، ورنہ میں اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ تم زیادہ دیر تک اپنے تخت پر براجمان رہو گے۔ شاہ فیصل کے قتل کے بعد افواہوں اور قیاس آرائیوں میں سے ایک امریکہ کے بارے میں بھی تھی، جہاں سے واپس آنے کے بعد فیصل بن مسعود نے شاہ فیصل کا قتل کیا تھا۔ چند عرب اخبارات نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ مبینہ طور پر 1973 کے تیل کی پابندی کا ایک بدلہ ہو، جس میں مغرب کو بہت نقصان ہوا اور سعودی تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اسرائیل نے 1967 کی 6 روزہ جنگ میں مصر، اردن اور شام کے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا، اور غرب اردن مکمل طور پر اردن کے کنٹرول سے نکل کر اسرائیل کے قبضے میں چلے گئے۔ تاہم
1973 کے عرب اسرائیلی جنگ میں شاہ فیصل کا کردار کھل کر سامنے آیا۔ جب امریکہ اور مغرب نے اسرائیل کا ساتھ دیا، انہیں عربوں سے لڑنے کے لیے کھل کر اصلاح اور مدد فراہم کی، تو شاہ فیصل نے بطور احتجاج دنیا کو تیل بیچنے پر پابندی لگا دی۔ ان کے اس فیصلے کی وجہ سے دنیا میں تیل کی کھپت ایک دم کم ہوئی اور اس کی قیمتیں ایک دم بڑھ گئی۔ 73 کے تیل کی پابندی نے جو شاہ فیصل نے شروع کی تھی، ایک دم سب کچھ بدل دیا۔ ان کے مطابق 1973 میں تیل کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے سے مغرب میں بڑا کوہرام مچا۔ وہاں یہ بات ہونے لگی کہ فیصل کس قسم کا آدمی ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ شاہ فیصل نے سیکرٹری خارجہ کے کنسنجر کو کہا تھا کہ ہمیں اتنا تنگ مت کرو، اگر تم ہمیں زیادہ تنگ کرو گے تو ہم اپنے تیل کے کنووں کو آگ لگا دیں گے اور خیموں میں واپس چلے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں اور ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ فیصل میں مغرب کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے کا حوصلہ تھا، جو محمد بن سلمان کے پاس نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ملاؤں کو کافی کنٹرول کیا ہوا ہے اور سعودی معاشرے کو کھلا کرنے کی بات کر رہے ہیں، پر ان کا وین شاہ فیصل سے بالکل مختلف ہے۔ وہ سب کچھ دباؤ میں کر رہے ہیں، جبکہ شاہ فیصل دباؤ ڈالنے کے لیے کر رہے